طالبان کی داستان، طالبان کا خفیہ آغاز۔ یہ ہے کہانی ایک ایسی تحریک کی جس نے بندوق نہیں نظریے سے دنیا بدل دی۔ سال تھا 1979 جب سوویت یونین نے افغانستان کی سرزمین پر حملہ کیا۔ پہاڑوں میں آگ لگی، وادیوں میں گولیاں گونجنے لگیں۔ افغان مجاہدین کے لشکر اٹھے اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ۔ دنیا نے دیکھا کہ افغانستان میں ایک ایسی جنگ لڑی جا رہی ہے جس میں ایمان بمقابلہ طاقت ہے۔ امریکہ، پاکستان، سعودی عرب سب نے ان مجاہدین کو خفیہ مدد دی۔ پشاور اور کوئٹہ میں سینکڑوں دینی مدارس قائم کیے گئے۔ ان مدارس میں پڑھنے والے نوجوان آنے والے وقت کے طالبان تھے۔ 1989 روس سے شکست کھا کر واپس چلا گیا، مگر افغانستان امن سے نہیں خانہ جنگی سے بھر گیا۔ ہر کمانڈر اپنی ریاست بناتا گیا، ہر پہاڑ ایک نیا بادشاہ پیدا کر رہا تھا۔ عوام بھوک، لوٹ مار، اغوا اور ظلم سے تنگ آ گئی۔ اسی مٹی سے ابھرا ایک شخص جس کا نام تھا ملا محمد عمر، ایک مدرسے کا استاد جو کبھی بندوق نہیں چلانا چاہتا تھا، مگر جب اس نے ایک لڑکی کی چیخ سنی جسے جنگی سرداروں نے اغوا کیا تو وہ خاموش نہ رہ سکا۔ ملا عمر نے اپنے طلباء سے کہا، اگر علم جہاد نہ بنے تو یہ علم بے معنی ہے۔ یہ تھی وہ لمحے جب طالبان کی تحریک نے جنم لیا۔ لفظ طالبان کا مطلب ہے دینی علم کے طلبگار، مگر ان طلبگاروں کے ہاتھ میں کتاب کے ساتھ بندوقیں بھی تھیں۔ 1994 میں قندھار کی فضا بدل گئی۔ طالبان کے ایک چھوٹے سے گروہ نے ایک اغوا کار کمانڈر کے قلعے پر حملہ کیا۔ صرف 30 طلباء، مگر ایمان پہاڑوں سے بھاری۔ انہوں نے ظالم کو شکست دی اور اس لڑکی کو آزاد کرایا۔ لوگوں نے کہا، یہی ہے اصل مجاہد۔ یوں طالبان کو عوام کی دعائیں اور دل دونوں مل گئے۔ اگلے ہی مہینوں میں قندھار، اسپین، بولدیک، ہلمند ایک ایک کر کے طالبان کے زیر نگرانی آ گئے۔ ان کے پیچھے کوئی بڑی فوج نہیں تھی، بس ایمان، سادگی اور منظم قیادت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے کچھ خفیہ اداروں نے طالبان کو راستہ دکھایا تاکہ شمالی اتحاد کی خانہ جنگی ختم ہو۔ یہ خفیہ مدد ان دنوں کسی کو معلوم نہ تھی۔ طالبان کا مشن واضح تھا، افغانستان میں اسلامی نظام اور امن۔ انہوں نے اعلان کیا، ہم صرف شریعت کے تابع ہوں گے، کسی جنگی سردار کے نہیں۔ 1995 ہرات، جلال آباد، غزنی، قندوز سب طالبان کے کنٹرول میں آ گئے۔ ہر جگہ ایک ہی نظام، چوری پر ہاتھ کاٹنا، زنا پر سنگساری، شراب پر کوڑے۔ دنیا حیران تھی، یہ طلباء ایک سال میں پورا ملک کیسے لے رہے ہیں؟ خفیہ رپورٹس بتاتی ہیں کہ طالبان کے پاس وہ منصوبہ بندی تھی جو کسی فوج کے پاس نہیں تھی۔ وہ ایک خفیہ نیٹ ورک کے ذریعے رابطے میں رہتے تھے، بغیر کسی وائرلیس کے۔ ہر کمانڈر قرآن ہاتھ میں لے کر قسم کھاتا تھا کہ وہ لوٹ مار نہیں کرے گا۔ ان کا نظم و ضبط افغانستان میں پہلی بار امن لے کر آیا۔ 1996 تاریخ کا فیصلہ کن سال۔ کابل پر قبضہ کرنے سے پہلے طالبان نے ایک فیصلہ کیا، کسی شہری کو نقصان نہیں پہنچانا۔ 27 ستمبر 1996 طالبان نے کابل فتح کر لیا۔ صدر ربانی اور احمد شاہ مسعود شمال کی طرف بھاگ گئے۔ افغانستان کی گلیوں میں اب صرف ایک جھنڈا لہرا رہا تھا، سفید، اور اس پر لکھا تھا کلمہ طیبہ۔ ملا محمد عمر کو امیر المومنین قرار دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں وہ میڈیا سے نفرت کرتے تھے۔ ان کی ایک ہی تصویر دنیا میں موجود تھی۔ وہ کبھی کابل نہیں آئے، وہ قندھار ہی سے حکومت چلاتے رہے۔ ان کے فیصلے صرف ایک کتاب سے نکلتے، وہ کتاب تھا قرآن مجید۔ طالبان کے اقتدار کے ابتدائی دنوں میں لوگوں کو امن نصیب ہوا، سڑکوں پر لوٹ مار ختم ہو گئی، قتل بند ہو گئے، لیکن آزادی کی قیمت سختی تھی۔ طالبان نے خواتین کے اسکول بند کر دیے، موسیقی، فلمیں، تصویریں سب حرام قرار دی گئی۔
دنیا حیران تھی، کیا یہ اسلام ہے یا انتہا پسندی؟ مگر طالبان کا موقف تھا، ہم وہی نظام لائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں قائم کیا تھا۔ ان کا یقین اٹل تھا، اسلام ہی امن کی واحد ضمانت ہے۔ اس دوران ایک اور شخص افغان سرزمین پر آیا جس کا نام تھا اسامہ بن لادن۔ یہ وہ شخص تھا جسے امریکہ نے سوویت جنگ کے وقت ہیرو کہا تھا، اب وہ امریکہ کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ طالبان نے اسے پناہ دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کے طاقتور ترین ملکوں کی نظریں طالبان پر جم گئیں، مگر طالبان نہیں جھکے۔ انہوں نے کہا، ہم مسلمان ہیں، مہمان کو دشمن کے حوالے نہیں کرتے۔ دنیا نے انہیں انتہا پسند کہا مگر ان کا ایمان متزلزل نہ ہوا۔ اس فیصلے نے ان کے لیے آنے والے طوفان کی بنیاد رکھی۔ قندھار کے آسمان پر ایک نیا خطرہ منڈلا رہا تھا۔ امریکہ طالبان کو دیکھ رہا تھا جیسے شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے، مگر طالبان مطمئن تھے، انہیں یقین تھا کہ وہ سچائی کے راستے پر ہیں۔ ملک بھر میں شریعت کے قوانین مکمل نافذ کر دیے گئے۔ جو کبھی جنگ زدہ زمین تھی، اب وہاں امن قائم ہو چکا تھا۔ طالبان کے سپاہی بازاروں میں گشت کرتے، لوگوں سے نرم لہجے میں بات کرتے۔ لوگ کہتے، ہم نے امن دیکھا، چاہے سختی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ مگر دنیا کے اخبار نے طالبان کو قرون وسطیٰ کا نظام کہتے رہے۔ طالبان کے لیے یہ کوئی پرواہ کی بات نہیں تھی۔ وہ کہتے، ہم دنیا کے نہیں، اللہ کے قانون کے پابند ہیں۔ انہی دنوں پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے طالبان حکومت کو تسلیم کیا، مگر مغرب نے اعلان کیا یہ نظام انسانیت کے خلاف ہے۔ طالبان کے لیے اب ایک نیا محاذ کھل جا چکا تھا، نظریات کا، میڈیا کا اور طاقت کا۔ احساس نہیں تھا کہ اگلا طوفان ان کی عمارت کو مٹا دے گا، مگر اس وقت کابل کے ہر مینار پر اذان گونج رہی تھی۔ افغانستان میں پہلی بار اسلامی عمارت کا جھنڈا لہرایا گیا۔ دنیا حیران تھی، کچھ خوفزدہ، کچھ متاثر۔ یہ وہی طالبان تھے جو چند سال پہلے محض مدرسوں کے طلبا تھے، جن کے پاس نہ وسائل نہ طاقت، صرف ایمان تھا۔ انہوں نے بندوقیں نہیں، نظام کو فتح کیا۔ انہوں نے اپنے لیے نہیں، اللہ کے نظام کے لیے لڑائی لڑی، مگر تاریخ رکتی نہیں اور کہانی ابھی باقی تھی۔ دور کہیں پہاڑوں میں امریکی سیٹلائٹ ان پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ دنیا کو خبر نہیں تھی کہ آنے والے برسوں میں یہی طالبان دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکرا جائیں گے۔ امریکہ اور القاعدہ کا کھیل ابھی شروع ہونا تھا اور افغانستان ایک بار پھر جنگ کے راہ پر جانے والا تھا۔ طالبان کے لیے یہ اقتدار کا آغاز تھا یا انجام کی پہلی سیٹی؟ ان کی عمارت مضبوط دکھتی تھی، مگر دشمن خاموشی سے تیاری کر رہا تھا۔ دنیا کے میڈیا نے انہیں شیطان کہا، مگر عوام اب بھی انہیں مجاہد سمجھتے تھے۔ یہ وہ دو چہرے تھے جن کے بیچ افغانستان پسنے والا تھا، ایک طرف ایمان، دوسری طرف عالمی سیاست۔ یہ تھی کہانی ایک تحریک کی جس کا آغاز سچائی سے ہوا، مگر جس کے انجام پر دنیا نے سوال اٹھائے۔ آنے والے برسوں میں وہ طوفان اٹھنے والا تھا جس کا مرکز یہی سرزمین تھی۔ یہ تھی طالبان کی کہانی کا پہلا باب، اور یہ صرف آغاز تھا۔ آگے آنے والی قسط میں ہم دکھائیں گے کہ کیسے ایک حملے نے دنیا بدل دی اور طالبان کی عمارت زمین بوس ہو گئی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر داستان وقت پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔